بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ بالخصوص حضرات خلفائے راشدین پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو، ان صحابہ پر کہ جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان پر اللہ کی رحمتیں تا قیامت نازل ہوتی رہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور احسن تقویم کا مقام اسے نصیب کیا۔ کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ سجایا، انسان کے چہرے کو تمام مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا، اور پھر انسانی چہروں میں بھی اس نے بڑے خوبصورت چہرے بنائے، حتیٰ کہ امت میں جو سب سے خوبصورت چہرہ ہوتا ہے وہ اس امت کے نبی کا ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے انتہائی وجیح، خوبصورت، باکمال چہرے والے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام نبیوں میں جسے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باکمال اور باجمال بنایا، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کی قسم قرآن مجید میں یاد کی گئی ہے اور والضحیٰ کہہ کر اسے بیان کیا گیا ہے کہ قسم اس چہرے کی جو جس طرح صبح چمکتی ہے اس طرح وہ چہرہ چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک اور جمال ایسا باکمال ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا پر دنیا میں پردے ڈال رکھے تھے، اور وہ پردے روز قیامت اٹھا دیے جائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور حسن یوسف کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان کے حسن کا تذکرہ موجود ہے۔ شاہ برہین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اس حسن میں گم ہو کر
मगर दुनिया में बज़ाहिर आपका जो हुस्न मुबारक है, आपका जो चेहरा अक़दस है, उसको देखकर ऐसा ना हुआ किसी के साथ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अब्दुर रहीम, अल्लाह ताला ने मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं कि अगर ये पर्दे ना होते तो कोई इस चेहरे पर एक निगाह भी न डाल सकता। और कई सहाबा का बयान है, हदीस में मौजूद है, जब उनसे कहा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल बयान करें, आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक कैसा था, होंठ मुबारक कैसे थे, प्यारी आंखें कैसी थी, और आका करीम अलैहिस्सलाम के खदोखाल कैसे थे, और रुखसार मुबारक कैसा था, तो वो सहाबा फरमाते थे कि हम आजिज हैं, हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा टिकटिकी बांध कर नहीं देखा जाता था। और बात सहाबा का ये भी है कि वो देखते ही रहते थे, वो देखते ही रहते थे। और क्यों ना हो कि ये वो चेहरा है कि जिस चेहरे को देखना इबादत है, जिस तरह कुरान को देखना इबादत है, चेहरा मुस्तफा को देखना उससे भी अफजल इबादत है। ये मुफ्ती अहमद यार खाकाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान को देखना भी इबादत है, मगर हुजूर के चेहरे को जो देखना इबादत है, ये कुरान को देखने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि कुरान को कोई मुसलमान देखे वो सहाबी नहीं बनता, लेकिन हुजूर के चेहरे को कोई ईमान की हालत में देखे वो सहाबी बन जाता है। और मुफ्ती साहब फरमाते हैं, हुजूर वो है कि जिनका नाम मुसलमान बनाता है, और जिनका चेहरा सहाबी बनाता है, और जिनकी ख्वाब में जियारत बंदे को आरिफ बना देती है। और फरिश्ते कब्र में यही चेहरा दिखाएंगे, तो यही चेहरा दिखाकर पूछेंगे, हाँ बताओ इनके बारे में क्या कहते थे। अल्लाह अकबर। पहचान इस जरिए से नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाकर पूछा जाएगा, बताओ इनके बारे में। अल्लाह अकबर। ज़ियारत वहां भी हुजूर की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत, ये एक मुसलमान के लिए दोनों जहान की सआदत से बढ़कर है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को हम देखते हैं कि वो किस तरह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के मुश्ताक रहते थे। हज़रत सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक घर में रहते बेचैन रहते, इज़्तिराब होता, कैफियत इत्मीनान वाली ना होती, बल्कि बेचैनी होती। और उस बेचैनी की वजह क्या थी कि बस कब नमाज का वक्त हो और कब बहाना बने और कब मैं जाऊं, बस घर में होते बेचैनी घेर लेती। किस तरह की बेचैनी थी कि बस मैं कब जाऊं और हुजूर को जाके देखूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आपका ये फरमान भी मिलता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, बस कि मैं अपना माल आप पे खर्च करता रहूं, आपकी सोहबत में बैठा रहूं और आपके चेहरे को देखता रहूं। ये आपका फरमान है कि मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। अल्लाह अकबर। ये सहाबा किराम का अंदाज है। और एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला वो रो रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोते क्यों हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो नबियों के इमाम हैं, क़यामत के दिन आप पता नहीं कौन से मर्तबे में होंगे और कहां होंगे, और मैं पता नहीं कहां होऊंगा। बस उस वक्त को सोच सोच के रोता रहता हूं कि क़यामत में आपकी ज़ियारत कहां होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं 3 जगहों के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ढूंढना है तो या तो तुम मुझे मीज़ान के पास देख लेना, उम्मतियों के आमाल भारी करवा रहा होगा, या फिर मुझे पुल सिरात के पास देख लेना कि मैं अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ कर रहा होगा। और अगर वहां भी ना पाओ तो फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, वहां मैं अपने उम्मतियों को
ان کی प्यासे उम्मतियों को आगे कौसर के जाम पिलाकर उनकी प्यास को बुझा रहा होगा, उन्हें सैराब कर रहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अल्लाहु अकबर सहाबी रज़ी अल्लाह तआला देखते रहते हैं, चेहरा अक़दस को देख रहे हैं। नबी पाक ने सामने एक दिन फरमाया, ये तुम अक्सर क्यों देखते रहते हो, टिकटिकी बांध के देखते रहते हो? बस की या रसूल अल्लाह, बी अबी व उम्मी अंता, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अतमत्तउ नज़र इलैका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके चेहरे को देखकर मजे लेता हूँ, आपके चेहरे को देख के लुत्फ उठाता हूँ, आपके चेहरे को देखकर मुझे सुकून मिलता है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, अल्लाहु अकबर, वो चेहरा कि कितना अजीम चेहरा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जो कहत का जमाना था, कहत के जमाने में जब अनाज खत्म हो गया तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भूखों को अपना चेहरा दिखाते थे और उससे उनकी भूख मिट जाया करती थी। और किया जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा कितना अजीम होगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर भूख मिट जाती है। अल्लाहु अकबर। और हुजूर का चेहरा कैसा है? हुजूर का चेहरा ऐसा है कि गमज़दा देख लेता है तो उसका गम मिट जाता है, उसके गम गलत हो जाते हैं, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जो ख्वाब में देख ले, उसकी जो ताबीरात हैं, जो बयान की गई है कि अगर वीरान जगह में कोई आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखता है, वो जगह सरसब्ज और शादाब हो जाएगी। ये ताबीर है उस ख्वाब की। नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी ने वीरान जगह पे देखा, बंजर जमीन में देखा, अल्लाहु अकबर, हुजूर आ गए, हुजूर के पांव लग गए, अब वो जगह सरसब्ज हो जाएगी, शादाब हो जाएगी। और ये वाकई ऐसा लोगों ने देखा है और उनके साथ ये हुआ है। और जिसको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर कोई पैगाम दिया कि तुम ये कर लो, परेशानी खत्म हो जाएगी, उन्होंने ऐसा किया और परेशानी दूर हो गई। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनकी मोहब्बतें अपनी जगह, फिर ताबईन का जमाना आता है, उनकी मोहब्बतें अपनी जगह। और सहाबा तो कितनी शान वाले हैं। हुजूर ने फरमाया, ला तमस्सुन नार मन रआनी व ला रआ मन रआनी, फरमाया उसको आग, जहन्नम की आग टच भी नहीं करेगी जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है। यानी ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, हुजूर फरमाते हैं उसे आग मस भी नहीं कर सकती। और ये तो सहाबी है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबी को देख लिया ईमान की हालत में, उसे भी दोज़ख की आग मस नहीं कर सकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और ताबईन की खुशनसीबी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बशारत दी और ये भी फरमाया कि सहाबा का जमाना बेहतरीन जमाना है, ताबईन का जमाना बेहतरीन जमाना है, तबा ताबईन का जमाना बेहतरीन जमाना है। और सहाबा कितने खुशनसीब कि जब चाहे दीदार हुजूर का कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। किस तरह से अल्लाह, क्या खूब कहा किसी ने कि किस प्यार से खुदा उन्हें देखता होगा जो आंखें हैं महबे लिकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, के जो आंखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करती हैं, अल्लाह पाक उन्हें किस प्यार से देखता है। अल्लाहु अकबर। भाई जो किसी का महबूब होता है उसकी लोग तारीफें करें और उसके हुस्न जमाल के तज़किरे करें और लोग उसका शौक रखें और लोग उसकी ज़ियारत चाहें, उसके लिए बेचैन हो जाएं, तड़पें। अल्लाहु अकबर। तो मुहिब कितना खुश होगा कि मेरे महबूब के चाहने वाले हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस कायनात में उम्मतियों में खुशकिस्मत तरीन हस्तियां, हजरत अबू बकर सिद्दीक,
حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, حضرت سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, خالد بن ولید, اللہ اکبر, حضرت ابو سفیان, حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارتیں ان کے لیے عام تھی. اللہ اکبر, کیا ارشاد فرمایا, من رآنی, بعد والے بھی ان کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں کہ صحابہ کے لیے تو ہے, بعد والوں کے لیے کیا ہے. ایک پہلے حدیث سن لیں, اس کے بعد خواب کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے متعلق میں 2 حدیثیں سناتا ہوں. پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے خوش نصیب ترین لوگ کون ہیں. عرض کیا رسول اللہ ہم ہیں. فرمایا تو بھائی خوش نصیب فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں. بن دیکھے ایمان لانے والوں کی شان بیان ہونے لگی. اللہ اکبر. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بعد والے صحابہ کے برابر ہو جائے یا ان سے بڑھ جائے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے بعد والوں کے لیے ایک عزت افزائی کا بیان کیا ہے کہ بعد والوں کی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. پوچھا وہ کون ہے, کہا ہم. فرمایا تمہارے سامنے تو قرآن نازل ہو رہا ہے, تمہارے سامنے تو میں موجود ہوں. عرض کی پھر وہ کون ہے. فرمایا وہ ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے. دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر ایمان لائیں گے. ان میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ میرا سارا مال و اسباب لے لیا جائے اور ایک نظر حضور کا چہرہ دکھا دیا جائے. آج بھی اگر کسی کو آفر دی جائے, ایسی آفر مل جائے کہ بھی تمہارا سارا بینک بیلنس, ساری دولت, ساری تجوریوں کی رقم, سارا مال و اسباب, دکان, گھر, یہ سب لے لیا جائے اور اصل چہرہ مصطفیٰ مل جائے دیکھنے کو, قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر یہاں ایمان ہے نا اور دولت کی محبت حضور کے چہرے کی زیارت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی تو وہ دیر بھی نہیں لگائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ یہی کہتا ہے نا میرا تو سب کچھ آپ پہ ہے قربان یا رسول. تو یہ نعرہ جو لگایا جاتا ہے کہ میرا تو سب کچھ آپ پہ ہے قربان یا رسول, تن من دھن سب ان کے اوپر قربان, جان بھی قربان ہے حضور کے نام پر. تو یہ جو بعد والے ہیں ان میں بھی اللہ پاک نے ایسا عشق, محبت ان مسلمانوں کو بھی عطا کیا ہے. اللہ اکبر. کہ حضور کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آدمی جان دینے کے لیے تیار ہے تو چہرہ دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کیوں نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا يتمثل فی صورتی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. اور ایک حدیث میں فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اب یہ بیداری میں کب دیکھے گا؟ 2 باتیں ہیں. بعض نے کہا قیامت میں دیکھے گا, مگر علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بھئی میرا خیال یہ نہیں ہے, قیامت میں تو ہر کوئی دیکھ لے گا. قیامت میں دیکھ لے گا, سب مسلمان دیکھیں گے, لیکن خواب میں دیکھے گا وہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے بیداری کی حالت میں دیکھے گا. مرنے سے پہلے بیداری کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے گا. اور یہ کیوں دیکھے گا؟ بیداری میں کیوں دیکھے گا؟ فرماتے ہیں تاکہ تصدیق ہو جائے جنہیں تم نے خواب میں دیکھا وہی تھے. جنہیں تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور کیا فرمایا؟ شیطان نئی شکل اختیار نہیں کر سکتا. خواب میں کوئی آگے یہ تو کہہ سکتے, شیطان اگر خواب میں آئے اور کسی ولی کی شکل میں آگے آگے بات کرے کہ میں فلاں ولی ہوں, میں عبد القادر ہوں, میں معین الدین چشتی ہوں, تو شیطان کسی بزرگ کی شکل میں اختیار کر سکتا ہے.
یا کسی اور شخص کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے شیطان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ اپنا سکے اور حضور کے چہرے جیسا ہو سکے اور وہ شکل اپنا سکے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جس کے آ گئے اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ حضرت ابو جعفر سیدلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تشت ہیں اور پانی کے اور برتن ہیں، تھال ہیں اور پانی کے برتن ہیں، اور وہ لوگوں کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے کیے تو فرشتوں نے کہا بھائی اس کے ہاتھ مت دھلاؤ، یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ مطلب ان میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کا یہ فرمان نہیں ہے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ آپ کے جو اصحاب ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو فرمایا نہیں اس کے بھی ہاتھ دھلاؤ، یہ بھی ہم میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب دیکھنے والوں نے کیسے کیسے خواب دیکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ وہ ہستی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ان کی نانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کی یعنی اولاد میں سے ایک طرح سے ہیں۔ آپ جب دنیا میں خلیفہ بنے تو آپ نے دور فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ عدل و انصاف، سنت پر عمل، تلاوت قرآن، جو لوگ دین سے دور ہو گئے تھے انہیں دوبارہ دین کے قریب کیا۔ اور جو حدیث پاک میں ہے نا ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایک عالم ایسا بھیجتا ہے جو مجدد ہوتا ہے، جو دین کے چہرے پر پڑ جانے والی گرد و غبار اور مٹی کو صاف کر کے اصل دین لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ پہلے مجدد اس دنیا کے اندر، پہلی صدی کے مجدد، ان کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہتے ہیں میں قریب گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جیسے ہوا میں کیا دیکھتا ہوں، دو ادھیڑ عمر، پکی عمر کے دو افراد آ گئے سامنے، آ کھڑے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ ارشاد فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ جب تجھے حکومت دے گا تو تو نے اسی طرح حکومت چلانی ہے جیسے ابو بکر اور عمر نے حکومت چلائی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کی حکومت بھی نبی پاک علیہ السلام کو محبوب ہے، پسند ہے، اور حضرت عمر کی حکومت بھی حضور کو پسند ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے نہیں حضرت عمر نے یہ کیا، وہ چھوڑو، ختم کرو، بات ہی نہیں سنی جائے گی تمہاری، انہوں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ حضرت عمر نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو یہ خود فرماتے ہیں آج ربیع الاول تھی، میں نے خواب دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی ہے، جمع الجوامع، حدیث کی کتاب ہے علامہ سیوطی کی۔ آپ نے کوشش کی اپنے دور میں کہ جتنی حدیثیں ساری جمع کر دوں ایک جگہ، ایک کوشش تھی ان کی، اپنے جتنے بھی ان کے سورسز تھے، جو بھی ذرائع تھے، آپ نے وہ کتاب، بہت بڑی کتاب ہے وہ حدیث کی، کئی بالیوں میں اس کے مختلف مکتبے والوں نے، پبلشرز نے اس کو شائع کیا ہے، کسی نے 10 جلدوں میں، کسی نے 15 جلدوں میں، کسی نے تحقیق کر کے اس سے بھی زیادہ جلدوں میں، تو بہت بڑی کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع الجوامع۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
آپ کی حدیثیں جمع کرنا شروع کی ہیں. آپ اجازت دیں تو اس میں سے کچھ سناؤں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہاتھی یا شیخ الحدیث، فرمایا اے شیخ الحدیث ہاں لاؤ اور سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ سیوطی فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان مجھے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کا فرمان کہ اے شیخ الحدیث. اللہ اکبر. آج دنیا میں تو کوئی بھی شیخ الحدیث ہو جائے ہیں، دنیا اسے کہتی ہے شیخ الحدیث، اور جسے نبی پاک علیہ السلام نے شیخ الحدیث کہا. اور علامہ سیوطی وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے، تو خواب کا واقعہ ہے، جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. زیارت ہوتی کیسے؟ آخر میں یہ بات کہ زیارت کیسے ہو. اللہ اکبر. ایک تو طلب یہ بہت ضروری ہے. طلب ضروری ہے. طلبگار اپنی طلب سے پاتا. طلب ہے حضور کو دیکھنا ہے، اور صبح شام نوٹ دیکھنے تو نوٹ ہی نظر آئیں گے. صبح شام کاروبار دیکھنا ہے تو وہی نظر آئے گا. صبح شام کسی نے کچھ اور دیکھنا ہے تو اس کو وہی نظر آئے گا. دن میں بچے جو شرارتیں کرتے ہیں نا، رات کو خواب میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں. یہ ماں کو کبھی کبھار جو ابا وقت دے بچوں کو، اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بچے ایسی شرارتیں کرتے ہیں. خواب میں بھی لڑ رہے ہیں. وہ چھوٹے بھائی سے لڑ رہی ہے، بہن خواب میں لڑ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ سارا دن وہ کرتے ہیں. سارا دن سے بندہ توجہ جائے. اب جو آدمی صبح اٹھے، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوپہر کو بھی سوچے، حدیث پڑھے تو سوچے یہ فرمان کس کا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا. صبح شام حضور کو سوچے اور ان کا ذکر کرے، ان کا تذکرہ کرے. ایک بزرگ ہے، ان کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے غلام، تم میرے امت میں سے، میری امت میں سے 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا تم درود پڑھ کے اس کا ثواب مجھے نظر کرتے ہو، اللہ پاک نے اس لیے تمہیں یہ مقام عطا کیا. ثواب نظر کرنا بہت آسان ہے. جب درود پڑھنے لگے نیت کر لیں اس کا ثواب حضور کو پہنچے، ثواب نظر ہو جائے گا. یا پڑھنے کے بعد عرض کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرما. تو درود پاک ایک بڑی زبردست چیز ہے. نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہو، حضور کی باتیں ہوں، حضور کے چرچے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کیے جائیں، ان پہ بکثرت درود پڑھا جائے تو انشاءاللہ رحیم کے جلوے، وسیم ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اللہ اکبر. وآخر دعوانا